وہ ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ اس کی پیدائش سے 3 ماہ پہلے دنیا سے چلا گیا تھا۔ پھر وہ کیسے ایک میتھمیٹیشین، فزسٹ اور سائنٹسٹ بنا، 17ویں صدی کا عظیم ترین سائنسدان بنا۔ تو آج ہم بات کریں گے اسی چھوٹے سے بچے کے بارے میں جس کے باپ کے فوت ہو جانے کے بعد اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی اور اس کا نیا باپ اس کو اپنے ساتھ رکھنے پر راضی نہیں تھا۔ ہم بات کر رہے ہیں سر آئزیک نیوٹن کی، اور آج ہم ان کی ہسٹری کے بارے میں اور ان کی زندگی کے بارے میں کچھ ایسے فیکٹس آپ کے سامنے بتائیں گے جو شاید آپ سن کر چونک جائیں۔ میں ہوں سعد اشرف، آپ کا ہوسٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں دی ورلڈ۔ مزید ایسی ہی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ڈیلی آنے والی ویڈیوز سے آپ کے نالج میں اضافہ ہو اور آپ کو پاور ملے، کیونکہ نالج طاقت ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ 4 جنوری 1643 کو پیدا ہوا۔ وہ اپنے ستیلے باپ کو بالکل بھی پسند نہ کرتا تھا اور اس کے ساتھ اس کے جھگڑے چلتے رہتے تھے۔ ماں کی دوسری کی شادی کے بعد اس کے والدین نے اس کو اپنے ساتھ رکھنے پر پابندی لگا دی، جس کی وجہ سے اس کی ماں باپ سے دوری ہو گئی۔ باپ تو پہلے ہی نہ تھا، ہاں جو باپ تھا اس کے ساتھ اس کی لڑائیاں چلتی رہتی تھی۔ اسے کنگز اسکول لنکن شائر میں داخل کروایا گیا، جہاں پر اس نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ ابتدائی تعلیم اس نے بڑے اچھے مارکس کے ساتھ حاصل کی، اور کہا جاتا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس کی ماں نے اس کو اس سکول سے زبردستی چھڑوا لیا، لیکن اس سکول کے پرنسپل نے اس کی کارکردگی دیکھتے ہوئے اس کی ماں کو زور دیا کہ وہ اسے کسان بنانے کے بجائے دوبارہ سکول میں بھیج دے۔ چنانچہ پرنسپل کے کہنے پر اسے دوبارہ سکول میں بھیج دیا گیا۔ جس سکول میں پڑھتا رہا وہ لنکن شائر کا سکول تھا، اور آج بھی اس سکول کی دیوار پر نیوٹن کے دستخط سجے ہوئے ہیں۔ سکول کو اچھی طرح پاس کرنے کے بعد وہ ٹرینٹی کالج کیمبرج میں گیا۔ یہاں پہ اس نے 1667 سے لے کر 1668 تک تعلیم حاصل کی۔ یہاں اس نے ریاضی، فزکس اور سائنس پر خوب توجہ دی۔ اس دور میں سائنس کی بنیاد ارسطو کے نظریات تھے، لیکن وہ اس سے متفق نہ تھا۔ وہ مشہور ریاضی دان رینے ڈیکارٹس کے طرح ماڈرن ریاضی کا شوق رکھتا تھا۔ جب وہ ریاضی کرنے بیٹھتا تو گھنٹوں بیٹھا رہتا اور میتھ پرابلم سولو کرتے ہوئے وہ پوری دنیا سے بے خبر ہو جاتا، اور اسے کسی دنیا کی یا کسی کے آنے جانے کی کوئی خبر نہ رہتی۔ اپنی پڑھائی اور ریسرچ میں وہ اتنا مگن ہو گیا کہ اس نے صنف ناظر کی جانب بھی کوئی خاص توجہ نہ دی، اور بانک پن کی شرارتوں میں اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ وہ تمام عمر کنوارا رہا اور اس نے شادی نہ کی۔ جیسے جیسے وقت بیتتا گیا اس کی صلاحیتیں اور نکھرتی گئی اور وہ کھل کر سامنے آتا گیا۔ اس نے ریاضی کے اندر، فزکس کے اندر اور سائنس کے اندر بہت بڑے مارکے سر انجام دیے۔ سب سے پہلے ریاضی کی اچیومنٹس، اس نے بائنومیل تھیورم کو جنرلائز کیا، اس نے نیوٹن آئیڈینٹیز دی، نیوٹن میتھڈ دیا، اس نے جیومیٹری کے طریقے سے ڈائفنتائن ایکویشنز کو سالو کرنے کا طریقہ بتایا، اس نے پائی کا نیا فارمولا بھی دنیا کو بتایا۔ تو یہ تھی اس کی میتھ کی اچیومنٹس۔ اب آتے ہیں اس کی سائنس کی اچیومنٹ کی طرف۔ اس نے آپٹکس کے اوپر بہت زیادہ کام کیا۔ اس نے پہلی بار اسپیکٹرم کو بنایا اور پریزم کے اندر سے سفید لائٹ کو گزار کر اس نے لائٹ کو سپلٹ کر کے دکھایا، دنیا کو بتایا کہ وائٹ لائٹ تمام روشنیوں کا مرکب ہوتی ہے۔ اس نے ٹیلیسکوپ کو بنانے کے لیے ڈیولپمنٹ کی، اور جب اس کے آئیڈیاز کو دنیا کے سامنے پیش کیا گیا تو مشہور سائنسدان ہک نے اس کو تصحیح یعنی تنقید کا نشانہ بنایا، جس کی وجہ سے اخیر عمر تک بھی ان دونوں میں آپس میں چپکلش چلتی رہی۔ نیوٹن نے کیلکولس کے اوپر بھی کام کیا، اور جب اس نے اپنے نتیجے کیلکولس کے اوپر وضع کرنے کے لیے پیش کیے تو اسی دوران لیبنیز نے بھی اپنی سٹڈی شائع کروا دی۔ لیبنیز کی سٹڈی کے اوپر جب مطالعہ کیا گیا تو یہ بات آشکار ہوئی کہ وہ ہو بہو نیوٹن کی سٹڈی سے ملتی تھی۔ نیوٹن نے اسے ادبی چوری کا نام دے دیا، اور یہ بات ان کے درمیان جھگڑے کی وجہ بنی، اور 1713 میں لیبنیز کی وفات تک ان کا یہ جھگڑا جاری رہا۔ اس نے میکینکس کے اندر بھی بہت ساری خدمات انجام دی۔ مشہور زمانہ کتاب پرنسپیا میتھمیٹیشیا کے اندر اس نے اپنی تحقیقات کا ذکر کیا، اور اس نے اپنے مشہور زمانہ سائنس کی دنیا کو بدل دینے والے 3 لاز دیے، جس کے اوپر آج کی جدید دنیا کی فزکس بیس کرتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن نیوٹن باغ میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے اوپر ایک سیب سر کے اوپر آ کر لگا، اور اس نے سوچا کہ یہ سیب میرے سر کے اوپر ہی کیوں آ کر لگا، یہ نیچے کی جانب ہی کیوں آیا، یہ دائیں بائیں اوپر کی سمت میں بھی تو جا سکتا تھا۔ تو اس نے اس بات پر سوچ بچار کرنی شروع کر دی، اور اس کے بعد اس نے گریوٹی کا نظریہ دے دیا، دا تھیورم آف گریوٹی۔
بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ اس بات کو اس کے دوستوں اور اس نے ایگزیجریٹ یعنی مبالغہ آرائی کر کے بتایا ہے، لیکن بعض محققین کہتے ہیں کہ بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ نیوٹن کو ایک مشہور سائنسدان کے طور پر تو دنیا جانتی ہے، لیکن وہ سائنس سے زیادہ دین کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ وہ ڈیلی بائبل پڑھتا، عیسائیوں کے نظریات سے وہ اختلاف کرتا تھا، اس نے مشہور فلسفی آف ہولی ٹرینٹی کو ریجیکٹ کر دیا، وہ بائبل میں اضافے کے خلاف تھا۔ اس کے مطابق دا ہولی کرائسٹ اور خدا دونوں الگ الگ چیزیں تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اپنی اخیر عمر میں اس کے اوپر ایک نیورل اٹیک ہوا، جس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا عجیب قسم کا برتاؤ کرنے لگا۔ اس کے ساتھ بات کرنے والے گھبراتے تھے اس سے، اور وہ 1726 میں سوئے ہوئے وفات پا گیا۔ اس وقت وہ ویسٹ منسٹر ایبی میں دفن ہے، اور 31 مارچ 1726 اس کا دنیا پر آخری دن تھا۔ تو یہ تھی مشہور زمانہ سائنسدان نیوٹن کی کہانی۔ اب ہم آپ کو اس کے بارے میں کچھ مزیدار فیکٹس بتائیں گے۔ نمبر 1، نیوٹن نے ساری عمر شادی نہ کی۔ وہ اپنی ریسرچ اور پڑھائی میں اس قدر مصروف تھا کہ اس نے صنف نازک کی جانب کوئی توجہ نہ دی۔ وہ اپنی پیدائش کے وقت سے تقریباً 11 سے 15 ہفتے پہلے پیدا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ انتہائی کمزور تھا۔ اس کی ماں کا کہنا تھا کہ اس کا بچنا بہت ہی زیادہ مشکل تھا۔ وہ موت ذاتی طور پر اس دنیا میں بچا۔ کہتے ہیں کہ وہ 4 جنوری کو پیدا ہوا تھا، لیکن تاریخ دانوں کے مطابق اگر صحیح حساب کتاب سے دیکھا جائے تو وہ کرسمس کے دن پیدا ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ نیوٹن نے ایک کتا بھی پال رکھا تھا، اور اسی کتے کی وجہ سے ایک دن اس کے لائبریری میں آگ لگ گئی، اور لائبریری میں آگ لگنے کی وجہ سے اس کے 20 سالہ ریسرچ پروگرام جل کر خاکستر ہو گیا۔ تو یہ تھی نیوٹن کی ہسٹری اور اس کے بارے میں مزیدار فیکٹس۔ امید ہے ہمیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اپنے تاثرات کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے، تاکہ بر وقت آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے۔ ملتے ہیں دی ورڈ کے ایک نئے ایپیسوڈ میں، جس میں ہم آپ کے لیے نئے فیکٹس لے کر آئیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ والسلام۔